ان محفلوں میں ہمیں برکتیں ملی ہے، ان محفلوں سے بلندی ملی ہے۔ محترم بزرگ دوستو، آپ فکر پیدا کیجئے، اگر نواب بھائی چاہتے تو صرف کھانے کا انتظام کرتے اور کھانے کا انتظام کر احباب رشتہ دار کو بلاتے، اپنے اہل خاندان کو بلاتے اور کھانے پر فاتحہ لگواتے اور کھانا کھلا کر سب کو اپنے اپنے گھر روانہ کر دیتے۔ انہیں پھر بھی برکتیں ملتی، انہیں پھر بھی رفعتیں ملتی، انہیں پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا۔ لیکن آخر یہ فکر کی بات ہے کہ آج اس میں کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم نے کھانا بھی انتظام کیا ہے، ہم نے ٹینٹ کا بھی انتظام کیا ہے، اہل محلہ کو بھی بلایا ہے، اپنے احباب و رشتہ داروں کو بھی بلایا ہے، اپنے خاندان کو بھی بلایا ہے، ہم نے مائک بھی لگوایا ہے، کھانے کا بہتر انتظام کیا ہے، پینے کا بہتر انتظام کیا ہے۔ وہ لوگ جو آئیں گے کھانے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیا گیا، کھلانے کا اچھا انتظام کیا گیا۔ یہاں کیا کیا گیا؟ بہت سے نوجوان لڑکوں کو یہ کہا گیا کہ جو لوگ آئیں گے کھانے کے لیے، جو احباب و رشتہ دار آئیں گے، جو اہل محلہ کے لوگ آئیں گے، ان میں کوئی کمی نہ کی جائے، انہیں اچھے طریقے سے کھلایا جائے، اچھے طریقے سے بیٹھایا جائے، اچھے طریقے سے پلایا جائے۔ لیکن سنیے تو سچی، آپ دیکھیے کہ جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو کھانا بھی کھایا گیا، تو کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کیا گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کس نے سجایا ہے، یہ کھانا کس لیے کھلایا گیا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نواب قریشی صاحب نے اپنی اہلیہ کے یعنی سالانہ تاریخ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اہلیہ کو بخشوانے کے لیے، جنت فردوس عطا کروانے کے لیے اس کھانے کا انتظام کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کھانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں۔ رسول اللہ کی تعریف کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، الحمدللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ انہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ جب ان محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے مقدس اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، تو الحمدللہ ہم سمجھ گئے کہ یہی محفل ہمارے لیے اصل ہے۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں جس کام سے روکا جا رہا ہے یہ کام دراصل ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں، یہ کام ہمارے لیے ثواب کی بنسبت ہے یا نہیں، ہمارے لیے یہ سب یہ محفل کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ محترم بزرگ دوستو، ان محفلوں کے عالم کا یہ عالم ہے، اس محفلوں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، ان محفلوں کی رفعتوں کا یہ عالم ہے کہ ایسی محفلیں سجا سجا کر پتہ نہیں کتنے علماء بن گئے، کتنے فاز بن گئے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک دل میں اس میں مصطفیٰ آیا، اچانک وہ آقا کے عاشق بنے اور الحمدللہ پڑھنے کے لیے نکل گئے۔ پتہ نہیں کتنے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کی تلاوت کری ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی کی نعت گنگنائی ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے آقا کریم کی امت کے یعنی وہ معتبر جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے، ایسے اولیاء کی شان میں جب منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچے کو سن کر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لب و انداز کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے، ماشاء اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم سبحان اللہ کہیں گے ثواب ہمیں بھی ملے گا، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ اے میرے مولا ہم یہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، عالی جناب نواب قریشی صاحب کی اہلیہ کو اس کا ثواب عطا فرما، ہم ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور یہ بھی نیت رکھیں گے کہ اے میرے مولا ہم ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اے میرے مولا ذکر غوث اعظم بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اے میرے مولا ہر ایک حرف کے بدلے، ہر ایک جملے کے بدلے، ہر ایک لائن کے
بدلے اے میرے مولا ان سب کا ثواب مرحومہ مغفورہ ریشمہ قریشی کو عطا فرما تو الحمدللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا مرحومہ کو بھی ثواب ملے گا ہمیں بھی برکتیں ملیں گی مرحومہ کے بھی درجات بلند ہوں گے ان کو بھی اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے گا محترم بزرگ دوستو ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم بیٹھے تھے ذکر خاص اعظم میں بیٹھے تھے ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے تھے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ احسان ثواب کی محفلوں سے کیا فائدہ ہے ایسی محفلوں میں کیا ملتا ہے ایسی محفلوں سے حاصل کیا ہوتا ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی محفلوں میں کیا ملتا ہے انہیں دیکھنا چاہیے انہیں ایسی محفلوں میں بولنے سے پہلے بیٹھنا چاہیے ایسی محفلیں سجانا چاہیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں ایسی محفل کی تلاوت بھی کریں گے ہم قرآن کی تلاوت کر سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے الحمدللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے ماشاء اللہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محترم بزرگ دوستو انما الاعمال بالنیات انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسی ہی برکتیں عطا فرماتا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ ہم الحمدللہ آج سب سے بڑی نسبت کیا ہے کہ نواب قریشی صاحب نے اسے غوث اعظم کی نسبت سے سجا کر اپنی اہل اور دیکھیے تو صحیح کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد جب الحمدللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو الحمدللہ ہم ایسی محفلوں میں جایا کرے اور جا کر بیٹھا کرے اور جب کوئی منع کرے تو اسے بتایا کرے کہ تیرے نام پر کرو جافدہ ایک جانبی تو جہافدہ یا رسول اللہ تیرے نام پر کرو جافدہ ایک جانبی تو جہافدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بتایا کریں آپ ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں اور ایسی محفلوں کو سجایا جائے کیوں کیونکہ ہمیں کامیابی ان محفلوں سے ملے گی کیا سمجھ رہے ہیں آپ ان محفلوں کو اللہ اکبر اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پڑھیے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے باپ دادا کا یہ عالم تھا ہمارے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ ایسی محفلوں کو تلاشا کرتے تھے ایسی محفلوں کو تلاشتے تھے ہے کوئی کاش کوئی ذکر مصطفیٰ سجا لے کاش کوئی ہمارے علاقے میں آقا کے دین کی محفل سجا لے اور ہم وہاں بیٹھے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ سننے کا موقع تلاشتے تھے اور آج ہمارا اور آپ کا یہ حال کہ معلوم ہونے کے بعد نہ کتنے افسوس کی بات ہے اللہ اکبر فکر پیدا کیجئے اور ایسی محفلوں میں بیٹھا کریے بیٹھیں گے کہ میرے نواری فرشتے جمع ہو جائے میں نے اس محفل کو قبول فرمایا اور اس محفل میں جتنے لوگ آئے تھے سب کی مغفرت فرما دی ہے محترم بزرگ دوستو آپ فکر پیدا کیجئے جب الحمدللہ جب فرشتے یہ خبر دیتے ہیں کہ میرے مولا وہاں فلاں بن فلاں آیا تھا وہاں اتنے لوگ آئے تھے تیری تعریف ہو رہی تھی تو الحمدللہ فرشتے بتائیں گے کہ اے میرے مولا فلاں بندے نے محفل سجایا تھا اے میرے مولا فلاں نسبت سے سجایا تھا اے میرے مولا فلاں نیت سے سجایا تھا تو الحمدللہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ سب کی مغفرت فرما دی تو الحمدللہ ہمیں آقا کی نسبت سے الحمدللہ اور آقا کے ذکر کی نسبت پر اتنا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہاں کے ہر ایک حرف کے بدلے یہاں بولے گئے ایک جملے کے بدلے یہاں پڑھے گئے ایک اشعار کے بدلے یہاں پڑھے گئے قرآن کی ایک حرف کے بدلے
بدلے ایک ایک آیت کے بدلے اللہ مرحومہ مغفورہ ریشمہ قریشی کی مغفرت فرمائے گا، ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو الحمدللہ محترم بزرگ دوستو، ذمہ داری کے ساتھ ایسی محفلوں کو تلاشا کرو، ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو، ایسی محفلوں کی جب خبر آیا کرے تو جایا کرو اور جا کر بیٹھا کرو۔ کیوں؟ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد تمہیں دنیا کا ذکر نہیں ملے گا، تمہیں شیریں فرحات کا ذکر نہیں ملے گا، تاج محل یا قطب مینار کا ذکر نہیں ملے گا، کسی پرائم منسٹر یا پردھان منتری کا ذکر نہیں ملے گا۔ ایسی محفلوں میں جاؤ گے تو آقا کریم کا ذکر ملے گا، ایسی محفلوں میں بیٹھو گے تو الحمدللہ تمہیں نماز کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ ایسی محفلوں کہ ہم اور آپ اپنے کام و کاج پر چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں آرام کرنے کی نیت سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نورانی فرشتے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نورانی فرشتے کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تو الحمدللہ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ رب العزت نورانی فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میرے نورانی فرشتے کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تو وہ نورانی فرشتے یہ بات الحمدللہ حق ہے اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہر ایک لمحے کی خبر ہے، لیکن رب پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے یہاں کی خبر دیتے ہیں، اے میرے مولا ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اے میرے مولا ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں، اے میرے مولا ہم فلاں گلی سے آ رہے ہیں، اے میرے مولا ہم فلاں گلی کے فلاں مکان سے آ رہے ہیں، اے میرے مولا فلاں بندے نے یعنی فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا فلاں بندے نے تیرے نبی کے ذکر کی محفل سجا رکھی تھی، اے میرے مولا تیرے فلاں بندے نے تیرے چاہنے والے نے تیرے نبی کے ماننے والے نے تیرے محبوب بندوں کے ماننے والے نے محفل سجا رکھی تھی، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، اے میرے مولا وہاں پر اتنے لوگ آئے تھے، اے میرے مولا سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نورانی فرشتے اور بتاؤ میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مولا جب تیرا ذکر آ رہا تھا تو میرے بندے لیکن ذکر مصطفیٰ سجایا گیا، ذکر مصطفیٰ میں نبی کی تعریف کی گئی، اللہ کی تعریف کی گئی، قرآن کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ نے سنا ہوگا حدیث مصطفیٰ ہے کہ محبوب فرشتے اللہ رب العزت کی اجازت سے فرش زمین پر آتے ہیں اور ایسی محفلوں کو حضرت تلاشتے ہیں، اور جہاں پر ایسی محفلیں ملتی ہیں، ایسی محفلیں جب ملتی ہے تو وہ فرشتے اپنے نورانی پروں کو کھولتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، یعنی ڈھک دیتے ہیں، اور وہ نورانی فرشتے ایسی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ ابھی علامہ غلام محمد کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں۔ علامہ عبدالجلیل صاحب نے بھی کہا کہ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا تشریف لاتے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ ایسی محفلوں میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، ایسی محفلوں میں فرشتے اپنے نورانی پروں کو کھولتے ہیں، ایسی محفلوں کا ذکر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب فرشتے آ سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا بھی تشریف لاتے ہیں، ہمارے دادا بھی تشریف لاتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، جب وہ نورانی فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش لیتے ہیں تو وہ اپنے نورانی پروں کو کھول دیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے ان محفلوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ اور سنیے الحمدللہ جب اس محفل کا اختتام ہوتا ہے، اس محفل کا عین ہو جاتا ہے، یعنی آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ہمیں آپ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ذکر غوث اعظم کی محفل سجائے جائے
اور محفل سجانے کے بعد یہ نیت کرے کہ اے میرے مولا میں یہ محفل ہر سال سجایا کروں گا، تو اللہ رب العزت غوث اعظم کے ذکر کے صدقے میں ہر سال ترقی عطا کرے گا۔ اور الحمدللہ غوث اعظم کی ذکر کی محفل سجانے والے جتنے ہیں آپ تحقیق کیجئے کہ جب وہ ذکر غوث اعظم کرتے ہیں تو سالانہ کوئی نہ کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی بلندی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہی تو ذکر کا عالم ہے، یہی تو عالم ہے ذکر کا، یہی تو برکتیں ہیں ذکر کی، یہی تو رفعت ہے ذکر کی کہ ذکر مصطفیٰ سجائے جاؤ، ذکر مصطفیٰ کرے جاؤ، کامیاب ہوتے چلے جاؤ، ذکر مصطفیٰ کرتے چلے جاؤ، بلندی پاتے چلے جاؤ۔ اس لیے ذکر مصطفیٰ کرا کرو، ذکر اولیاء کرا کرو، ذکر قرآن کرا کرو، ذکر خدا کرا کرو، کیوں؟ ان ذکر کے بدلے ہی تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور یہی وہ ذکر ہے جب ہم ذکر خدا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے تو کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے میدان حشر میں، لیکن ذکر خدا کی گارنٹی ہے کہ ذکر خدا میدان حشر میں کامیاب ہمیں کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں کامیاب کر دے۔ ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ اس کو آپ اس پیغام کو اپنے فکر میں رکھیں کہ الحمدللہ یہ عام محفل ہے، بہت خاص محفل ہے، اور ان محفلوں میں وہی آتے ہیں جسے میرے آقا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا۔